کوئی بھی پروڈکٹ بنا لینا کوئی بڑی فنکاری نہیں ہے. اصل فن ہوتا ہے بیچنا. کہ یہاں پہ آپ آئے ہیں, مشینری کا آرڈر دیں گے, آرڈر ایگریمنٹ ہو جائے گا, ہفتے کے بعد مشینری ڈلیور ہو گئی, فیکٹری لگا لی, ہمارا بندہ گیا رو مٹیریل لے کے گیا, ہر چیز فیکٹری چلا کے دے دی, ایک دن میں 3000 صابن بنا لی, 2 دن میں 6000 صابن بن گئی. اب بتاؤ بیچو گے کیسے؟ اصل پیسہ, اصل چیز, اصل کامیاب بزنس مین وہ ہوتا ہے جس کو بیچنا آتا ہے. اگر بیچنا نہیں آتا کاروبار کی طرف مت جاؤ, یا پہلے بیچنا سیکھو. تو اس کے لیے ہم ایک 6 ویک کا فارمولا دیتے ہیں. تو آپ کا پہلا دن ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے دن مارکیٹ میں نکلے ہیں اور لوگ سوچے لو جی معزز بھائی نے سائیکالوجی والے صاحب نے اب تو فیکٹری لگا لی ہے, بس لکس بھی ختم, لائف بائے بھی ختم, ڈیٹول بھی ختم, بس اونتے جناب ایک گلومی کلین پرو یہی چلے گی. ایسے نہیں ہوتا, ریئلٹی سے ہٹ کے ہے. تو اب ہم لوکل مارکیٹ پہ اگر بات کریں تو 6 ویک کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ جب پہلا دن ہے آپ نے کیا کرنا ہے, ایک ڈائری لے لینی ہے اور اس کے اوپر سرکل بنا لینا ہے. ایک ڈائری لے کے اس کے اوپر آپ نے سرکل بنا لینا ہے 7 کلومیٹر کا, اور اس سرکل پہ لائن لگانی ہے, مشرق مغرب شمال جنوب, شمال مشرق شمال مغرب, 6 لائنیں لگانی ہیں. ایک دن فیملی ڈے رکھ لینا ہے, چاہے آپ فرائیڈے کا رکھو یا سنڈے کا, باقی 6 آپ نے لائنیں لگا لی. پہلا دن ہے, آپ پہلی دکان پہ گئے ہیں, مشرق کی طرف جا رہے ہیں, دکاندار سے سلام لیں, اسے پوچھے بھائی یہ میں صابن بنایا ہے, اس کو بیچنا چاہتا ہوں. وہ کہے گا یار میرے کو پہلے بہت پیا نہیں, میں لوکل نہیں بیچتا بھائی, میں نہیں رکھتا, مہربانی تیری. کوئی روڈ بیہیویئر شو کرے گا, کوئی آپ سے سلام کا جواب بھی دے دے گا, لیکن رکھے گا کوئی نہیں. اور اسی طریقے سے 7 کلومیٹر ٹریول کرنا ہے. 7 کلومیٹر میں آپ کو کیا پتہ چلے گا, لو جی آپ نے کیا کرنا ہے, دکاندار کا نام, بھائی جان نام کیا آپ کا, اور اگر دکان پہ لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ کریانہ سٹور, ہاں جی فلاں کریانہ سٹور, آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اور اس کا دکان کا نام لکھ لیں. اگر ہو سکے تو اس کا نمبر لکھ لیں اگر وہ دے دے, یا دکان پہ شٹر پہ کہیں لکھا ہے, نہیں لکھا تو کوئی مسئلہ نہیں, اگلی دکان پہ چلے جائیں. تو کہیں پہ پان کا کھوکا آئے گا, کہیں پہ سبزی والی دکانیں آئیں گی, کہیں پہ دوسری, لیکن آپ کو پتہ چلے گا لو جی یہ 40 دکانیں ہیں, یہ میرا مال سیل کریں گی. پہلے دن میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا, لیکن سیل کوئی نہیں شروع ہوئی. اسی طریقے سے پورا ہفتہ گزر جائے گا, کوئی شخص آپ کی پروڈکٹ کو نہیں خریدے گا. دوسرا ویک شروع ہو جائے گا, آپ پھر جا رہے ہیں, بھائی میں یہ صابن بیچتا ہوں, پہلے بھی آیا تھا, نہیں یار میں تینوں پہلے بھی کیا سی, میں نہیں رکھنی, میں لوکل نہیں بیچتا, پھر آ گیا لیکن اچھا بھائی کوئی بات نہیں شکریہ, بس کہہ کے آگے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھے, آگے چلتے جائیں. اسی طریقے سے دوسرا ویک شاید ہی کوئی اکا دکا رکھ لیتے, کوئی پتہ نہیں, ادروائز بہت اوکھی گل ہے بھائی. لیکن جب تیسرا ویک شروع ہوگا, تیسرا ویک, تو پھر آپ جا رہے ہیں اسی کے پاس. اب کیا ہوگا, تیسرے ویک کے اندر ہماری نیچر ہے, ہم انسان ہیں, جب کسی کے پاس تیسری دفعہ چل کے جائیں نا, چل کے جائیں, اس کے دل میں قدرتی رحم آ جاتا ہے, یار پہلے بھی آیا سی, پھر آیا ہے, ہوں پھر آ گیا. بندہ مارکیٹر لگتا ہے, بندہ بھجن والا نہیں ہے, بندہ یار کوئی نسلی جا لگتا ہے. اچھا کیا کہے گا, یار رکھ دے, وک گئی تو پیسے لے جی, اس کو رکھ دو, اگر سیل ہو گئی تو پیسے لے جانا. لو جی اگر آپ نے ادھار بیچنی ہے تو معزز بھائی آپ کی سیل شروع, لیکن اگر آپ نے نقد بیچنا ہے تو کہیں گے بھائی میں ادھار نہیں بیچتا, چلے جاؤ. ہماری مارکیٹ کا ٹرینڈ یہ ہے 1 بل ڈاؤن مارکیٹ, ہمیشہ ایک بل وہ نیچے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ 7 کلومیٹر کریں گے, پھر دوسرے دن, تیسرے دن, مطلب وہ پورا ویک, جب تیسرا ویک کمپلیٹ کریں گے تو کوئی آپ کی 30 to 40% دکاندار, 30 سے 40% دکاندار آپ کی پروڈکٹ کو رکھ لیں گے, لیکن پیسہ کوئی نہیں آیا. لیکن ہاں ہو سکتا ہے کوئی حاجی صاحب, کوئی صوفی صاحب, کوئی فوجی صاحب, وہ ہو کہتا بھائی میں نہ ادھار لیتا ہوں نہ ادھار دیتا ہوں, کوئی رکھ دے لو پیسے, یہ بھی پاسبلٹی ہے. لیکن اکا دکا الا ماشاء اللہ. اب چوتھا ویک آ گیا,
پھر پہلے 30 سے 40%، اب 50 سے 60% دکانوں پہ آپ کا مال پہنچنا شروع ہو گیا چوتھے ہفتے. بالکل یہ 5واں ہفتہ بڑے امتحان کا ہفتہ ہے. اچھا. لوگ کی چھری کواڑے لے کے بیٹھے نے، تیار ہو کے جانا ہے. کیا اگر آپ کی پروڈکٹ میں کوئی کمپلین نکل آئی ہے، مطلب کسی کو صابن دی ہے اور اس نے یوز کی ہے، اس کی سکن پہ خارش ہو گئی ہے، اب وہ تو صابن بھی لائے گا اور ساتھ اپنی سکن بھی دکھائے گا. اب دکاندار تیار بیٹھا ہوا ہے بمبرود لے کے، کہے گا یار کی تم مینو دے کے گیا سیگا، اے دیکھ لا بندے دا حال کی ہو گیا، میرا کسٹمر توڑ دیتا ہے یہ وہ. لیکن پھر بھی دل برداشتہ نہیں ہونا، تحمل مزاجی کے ساتھ اس کی بات سننی ہے اور خاموشی کے ساتھ آ جانا ہے. لیکن اس کے اپوزٹ ایک اور چیز پاسبل ہے. جب آپ جا رہے ہیں 5ویں ہفتے میں تو پاسبل ہے کہ وہ کہے یار آپ نے ایک کاٹن رکھوایا تھا وہ سیل ہو گیا، بہت اچھی چیز بنائی ہے بھائی، اب 3 کاٹن رکھ دو. یہ بھی ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ کمپلین ہی آئے یار صابن پھٹ گیا ہے تیرا، یار صابن جلدی میں پگھل گیا ہے، یار یہ صابن جڑا ہے نا یہ کھردا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپلین. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ وہ 1 کاٹن کی بجائے 3 کاٹن رکھیں. یار کیا چیز بنائی، ریٹ بھی کم ہے، چیز بھی اچھی ہے، یار بندے بہت پسند کرتے ہیں اس کو، اور دو. خوشبو کمال ہے، کیا چیز ہے، اور دو دے. دونوں پاسبلٹی ہیں. لیکن اگر کمپلین نکلتی ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا، ڈائریکٹ اپنے کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں جہاں سے آپ نے فیکٹری خریدی ہے، فارمولیشن خریدی ہے، ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اگر 6 ویک میں، اب 5واں ویک کمپلیٹ ہو گیا، 6 ویک کے اندر اگر آپ اپنی اس کمپلین کو ٹھیک کر کے لے گئے ہیں، لو جی بلے بلے. 6واں ویک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا آپ نے مارکیٹ میں رہنا ہے یا مارکیٹ کو والسلام کہنا ہے. 6واں ویک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ ڈیسائیڈ کر جاتا ہے. اب 6واں ہفتہ ہے، اگر کمپلین نکلی تھی تو اس کو اوکے کر کے لے جاؤ. لے گئے ہو اور اس کو جب آپ نے دے دیا بھائی یہ مسئلہ تھا اس کے اندر، اچھا یار اس کے اندر جو ہے نا یہ خارش اس وجہ سے کرتا تھا، اس میں میں نے یہ کیمیکل تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا تھا، اب میں نے یہ کیمیکل کم کر دیا ہے. اچھا یار ایک اور مسئلہ یہ تھا، پھٹ اس لیے جاتا تھا، اس میں جو ہے نا میں نے گلیسرین اتنی دی تھی لیکن وہ لیبر نے ورکر نے اتنے % ڈالی ہے، اب میں نے گلیسرین تھوڑی اور ایڈ کر دی ہے. اب یہ آپ کی جلد کو جو ہے نا بالکل نرم کرے گا، نہانے کے بعد سافٹ سکن کر دے گا. آپ اس کی باقاعدہ بتائیں کہ یہ مسئلہ تھا، میں نے یہ کیمیکل ڈالا، اب یہ چیز اوکے ہوگی، لو جی اب اس کو چیک کرو، لو جی. اس کے بعد آن ورڈ چلتے جائیں گے. پھر یہ 6 ویک کی پلاننگ دے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دن گئے ہیں اور دڑا دڑ سیل شروع، ایسا نہیں، سلو پروسیس ہے. آپ نے لیکن اپنے آپ کو تحمل اور صبر مستقل مزاجی کے ساتھ چلانا ہے. ایک پوائنٹ. اس کے بعد ایک اور فارمولا دیتے ہیں، 12 منٹ کا فارمولا. جب پہلے دن گئے تو کتنا ٹائم لگا، تو آپ دوسرے ہفتے گئے تھوڑا سا اور ٹائم، جب تیسرا ہفتہ گئے تھوڑا اور ٹائم لگے گا، جو جب 6واں ہفتہ ہوگا تو آپ نے اس کے ایک دکاندار کے ساتھ 12 منٹ بات کرنی ہے. کوئی آرمی والا بندہ ہے تو اسے آرمی سے ریلیٹڈ بات کرو، کوئی عالی صاحب ہے، صوفی صاحب ہے، دینی باتیں پسند کرتا ہے تو کر لو، کیا اعتراض ہے. کوئی سیاسی بندہ عمران خان کو لائک کرتا ہے، ہاں جی پھیرتے ہنتے بلا چھا گیا جناب، یہ جاتے ہی جناب کرو. جو جس سائیکی کا بندہ ہے اس کو اس کے سائیکی کے اکارڈنگ ٹریٹ کرو اور اس سے اس طرح کی باتیں کرو، وہ آپ کا تعلق بن جائے گا اس سے. ٹھیک ہے، ہو سکے تو اس کے لیے کبھی چھوٹا موٹا، کبھی یار بھائی میں تیرے واسطے یار جڑا نا گفٹ لے کے آئے چھوٹا جا، اس کے لیے کوئی چھوٹا سا گفٹ لے جاؤ. ٹھیک ہے، یہ تعلق بنانے کے لیے بہترین جو ہے نا حکمت عملی ہے. اچھا جی، اس کے بعد دوسرا 12 منٹ کے فارمولے کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جب آپ نے پروڈکٹ لے جانی ہے تو دکاندار کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ہے. آپ نے دکاندار کو کہنا ہے کہ بھائی جان یہ میرے جو صابن ہے نا، یار مہربانی کرو یہ صابن جو ہے نا اس سامنے والی ریک میں رکھ دو. صحیح، سامنے والے ریک میں رکھ دو. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ کہ سنی ہے کہاوت آپ نے، دکھے گی تو بکے گی. جب سامنے والے ریک میں رکھوائیں گے، خاص طور پہ جو بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، لیڈیز نہ بہت اونچا ہو کے اٹھا سکتی ہے اور نہ بالکل جھک کے اٹھاتی ہے. وہ جو بالکل اس کے سامنے ہوتا ہے وہ وہاں سے پروڈکٹ چوز کرتی ہے اور ٹوکری میں باسکٹ میں ڈالتی ہے اور لے جاتی ہے.
یا دکاندار جب صبح صبح آتا ہے تو بڑا انرجیٹک، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، وہ صفائی کر یہ کر سب کرتا ہے، لیکن ٹھیک 2 بجے کے بعد انرجی لیول لو، وہ بیٹھ گیا سیٹ پہ. اب جس کو چاہیے صابن یا ادھر سے اٹھائے گا یا ادھر سے اٹھائے گا یا ادھر سے اٹھائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جو سامنے رکھوانی ہے اس کو کہتے ہیں ویزیبلٹی، مطلب دکھے گی تو بکے گی. دوسرا کام کریں، اپنی پروڈکٹ کو کبھی بھی مارکیٹ سے ختم نہ ہونے دیں. دکان سے پروڈکٹ ختم نہیں ہونے چاہیے. اس کو کہتے ہیں اویلیبلٹی، کہ آپ کی پروڈکٹ دکان سے ختم نہ ہو. مثلا آپ نے ایک کاٹن اس دکان پہ رکھوایا اور دوسرا کاٹن ساتھ والی دکان پہ رکھا دیا. ایک دن کسی بھی وجہ سے یہ جو ساتھ والا بندہ یہ آپ کی پروڈکٹ سیل نہیں کرتا لیکن یہ کرتا ہے، کسی وجہ سے یہ خوشی یا غمی کی وجہ سے اس کی دکان بند ہے. اب کسٹمر دوسری دکان پہ جائے گا اور کہے گا مجھے تو بھائی جا کے گلومی صابن دے دو، مجھے یہ بھائی کلین پرو صابن دو. اب وہ دوسری دکان پہ جائے گا. جب جائے گا تو جب نام لے گا تو اس کی مجبوری ہوگی دینا، سیل شروع ہو گئی. تو اویلیبلٹی بہت امپورٹنٹ. یا وہ پہلے لکس کی صابن سیل کرتا ہے، سیف گارڈ کی سیل کرتا ہے اور وہ ختم ہو گئی دکان میں. اب صابن لینے کے لیے اس کے پاس کسٹمر آیا، اب وہ کیا کرے گا؟ جناب گلومی صابن دے گا نا. اس کے پاس اب لکس اور سیف گارڈ تو ہے نہیں، اب اس کے پاس گلومی صابن پڑی ہوئی ہے، آپ کی پروڈکٹ ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی پروڈکٹ نکل گئی، سیل ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو دکاندار کے آس پاس رکھیں. اس کو کہتے ہیں ایکسیسیبلٹی، کہ دکاندار کی چھتر چھایا میں رکھو. جس کا میں نے آپ کو ایڈوانٹیج بتایا تھا، جب وہ انرجیٹک ہوتا ہے صبح صبح تو سب، جب وہ تھک کے بیٹھ گیا نا پھر اتھوں چکے گا لے جا جو آئے گا اس کے آس پاس رکھی ہوگی تو وہ اس کے سیل کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ بیسک گر کی باتیں تھی جو ایک عام ناری کوئی بھی چیز جو بھی بیچنا چاہتا ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ اس سکل کو اپلائی کر کے ایک کامیاب کاروباری بن سکتا ہے. اسی طریقے سے کاروبار کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے. جب بیچنا سب کو ہے تو سننی بھی سب کی ہے. آج کل ینگ جنریشن ہے، ابا جی میرے کو گلا نہیں سنی جاندیاں، وہ تو ایویں کہندا ہے، وہ تو ایویں کہندا ہے. گھبرانا نہیں ہے، آپ نے یقیناً کنسسٹنسی کے ساتھ چلنا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مارکیٹ میں ہیرو بن کے بیٹھے ہوں گے. ایک اور اکثر پوچھے جانے والا، یہ سارے سوالات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اکثر لوگ یہ کویسچن پوچھتے ہیں، بھائی ہم نے پروڈکٹ بنا لی، اب میں ڈائریکٹ ہول سیلر کو مال دوں یا میں ڈائریکٹ دکانوں پہ جا کے مال سیل کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ نے پروڈکٹ بنا لی ہے تو آپ کبھی بھی ڈائریکٹ ہول سیلر کو ٹچ نہ کریں، آپ لوکل مارکیٹنگ کریں. جب 7 کلومیٹر کا ایریا آپ نے کور کر لیا ہے، پہلے تو لکس کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے یا کسی اور صابن کا ڈسٹریبیوٹر ہے اس کی اتنی صابن نکلتی تھی، اب اس کے کاٹن جاتے ہیں کم. پہلے اس کے اگر 100 کاٹن نکلتے تھے، اب اس کے 70 کاٹن نکلیں گے. وہ پوچھے گا سیل مین سے، بھائی کی ہویا سیل گھٹ کیوں ہوگی؟ پھر وہ بتائے گا سر مارکیٹ میں ایک اور صابن کا برانڈ ان ہو گیا ہے، ایک اور بندے نے فیکٹری لگا لی. کتنے؟ وہ فلاں جگہ تے فیکٹری لائیے، چل یار اندے کور چلیے. اب وہ بندہ جا رہا ہے، کون؟ ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر، وہ آپ کے پاس چل کے آتا ہے. بھائی ہمارے ساتھ ہوا ہے، جب نمکو پاپڑ سلنڈی کی فیکٹری تھی ہمارے ساتھ ایسے ہم نے مارکیٹ جب بنا لی اس کی سے رک گئی، پھر وہ چل کے آیا. ایک وقت آیا ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ کے پاس چل کے آئے آپ اس کے ساتھ پھر ڈیلنگ کرو. بھائی میں ادھار پہ کام نہیں کرتا، نیٹ کیش پہ کام کرتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. پہلے اگر آپ چل کے جاتے اس کے پاس، اس نے کیا کرنا تھا؟ 2 لاکھ کا مال رکھ دو، نہ بیچے گا نہ پیسے دے گا، پیسہ آپ کا باؤنڈ ہو جائے گا ادھر ہی آپ فلوپ بزنس مین نہیں بن سکتے. تو آپ نے کبھی بھی ڈائریکٹ ڈسٹریبیوٹر کو ٹچ نہیں کرنا. جب آپ 7 کلومیٹر کی مارکیٹ ایک دفعہ ایریا کور کر لیا، وہاں پہ پھر آپ اگر ڈسٹریبیوٹر آ گیا اس کے حوالے کریں، اگلے 7 کلومیٹر پہ دوڑیں، وہ کور کر لیا اس کو ڈسٹریبیوٹر کو دو، پھر اگلا کور. اس طریقے سے آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، آہستہ آہستہ آپ اپنی جگہ بناتے جائیں. جی سر، اگر آپ کوئی اور کویسچن کرنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا. ایک میرے مائنڈ میں سوال آ رہا تھا کہ آج کل آپ نے دیکھا کہ ایڈورٹائزمنٹ بہت کی جاتی ہے،
تو یہ کس حد تک پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں رول پلے کرتی ہے؟ کیا ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر بہت زیادہ بجٹ رکھنا چاہیے یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تشہیر بہت ضروری ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے بغیر نہیں کام بنتا. بڑی سے بڑی کمپنیاں دیکھ لیں، جی آج ذرا سوچے کوکا کولا کب بنی تھی، ابھی تک ٹی وی پہ ایڈ کیوں چلتے ہیں؟ جو کمپنی مارکیٹنگ چھوڑ دیتی ہے، جو کمپنی ایڈ دینا، اشتہار دینا، مارکیٹنگ کرنا کم کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، سیل کم ہو جاتی ہے. چاہے جتنا مرضی بڑا برانڈ ہے، جتنا بڑا یہ اے سی فریج والے کون سے ہیں، اورینٹ اور فلاف، ابھی تک اشتہارات دیتے ہیں. بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک کیوں؟ جیسے اشتہار روکیں گے سیل پہ فرق پڑے گا. یہاں سیاست والوں کو دیکھ لو، نواز شریف، بڑے بڑے عمران، جو بھی پولیٹیشین ہیں، وہ اپنے اشتہارات کیوں چلاتے ہیں؟ بھئی میں نے یہ کام یہ کیا. جیسے ہی پبلسٹی روکو گے کام رکنے. لیکن آپ نے پلان کرنا ہے کہ میں نے پبلسٹی کے لیے الگ سے بجٹ کتنا نکالا ہے، اس سے زیادہ مت کرو. جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ. جس طرح میں اگر اپنے ادارے کی بات کروں، اسکول کی بات کروں، میں 2 دفعہ پبلسٹی کرتا ہوں. ایک جنوری میں کرتا ہوں اور ایک پھر اگست میں جا کے کرتا ہوں. تو وہ اشتہار وغیرہ اور فلاں 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 بزنس کی نوعیت کے مطابق پبلسٹی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی سر. تھینک یو سو مچ. آپ نے سر واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہوتی ہے ایڈورٹائزمنٹ. تو اس میں اگر ہم R&D کی بات کریں کہ جو آپ نے پروڈکٹ بنا لی ہے، مارکیٹ میں وہ چلنا شروع ہو گئی ہے، تو کیا آپ کو اس کی آگے فردر جو اس کے اندر ویریشن بھی لانی چاہیے یا کتنی دیر کے بعد لانی چاہیے؟ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں سراب سائیکل ایک وقت تھا چلتی تھی، کدھر ہے؟ آج دیکھنے کو نہیں ملتی. کدھر ہے؟ ہونڈا چائنا بائک کدھر کیسے آ گئی ہے؟ اب یہ بائک ہے پٹرول والی، 4-5 سال بعد الیکٹرک. بات یہ کہ جو جدت نہیں لے کے آتے، جو ایڈوانسمنٹ نہیں لے کے آتے، وہ ختم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. پہلے کدھر تھے بیوٹی سوپ؟ ٹھیک ہے، اب ایک سے ایک یہ کیا سوپ بنایا ہوا ہے. پہلے کدھر تھے اس طرح کی؟ پہلے کدھر تھے لیکوڈ ڈش واش، لیکوڈ ہینڈ واش، ٹھیک ہے، لیکوڈ فیس واش، کدھر تھے؟ یہ وقت اب جب جو بندہ لیکوڈ فیس واش یوز کرتا ہے، وہ یہ اس کے لیے فیس واش یہ تو نہیں کرے گا نا. مطلب اس کی کنزمپشن اس کی کم ہوئی اور اس کی بڑھ گئی. آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ لازمی طور پہ جدت لے کے آنی، لیکن پہلے ایک کو سٹیبل کرو. الحمدللہ یہاں پہ تو 200 سے زیادہ فارمولیشن ہے، جو نام منہ سے نکالو گے فارمولہ ہم دیں گے. ٹھیک ہے جی سر. اور کچھ؟ تھینک یو سو مچ سر. آپ نے بہت ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتا دی مارکیٹنگ کے حوالے سے. مزید ہمارے ویورز میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو مارکیٹنگ کے حوالے سے، پروڈکٹ کے حوالے سے، پروڈکشن کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے گیون نمبر کے اوپر بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.